آیت نمبر 96 اور 97، 96 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ إن أول بيت، یقیناً سب سے پہلا گھر، وضع مقرر کیا گیا، للناس انسانیت کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو بمکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، برکت دیا گیا، وہدن اور ذریعہ ہدایت، للعالمین جہانوں کے لیے، فیہ آیاتن اس کے اندر نشانیاں ہیں، بینات روشن واضح، مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم، ومن دخلہ اور جو اس میں گیا، کانا ہوا آمنا امن والا، بے خوف، وللہ اور اللہ کا حق ہے، علی الناس انسانوں کے اوپر، حج البیت اس گھر کا حج کرنا، من استطاع اس کے لیے جو طاقت رکھے، الیہ اس گھر کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین سب جہانوں سے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت دیا گیا، ذریعہ ہدایت تمام جہانوں کے لیے، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو وہ امن والا ہوا، اور اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ اس گھر کا حج کریں ہر وہ شخص جس کو اس تک آنے کی طاقت ہو، اور جو کفر کرے سو اللہ بے نیاز ہے سب جہانوں سے۔ یہ اس کے لفظی توضیحات میں ہم زیادہ نہیں رکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری سیشن ہے ہمارا ان آیتوں پہ، پچھلا سیشن بھی نہیں 2 آیتوں پہ تھا، اس پہ کچھ لفظی وضاحتیں ہم نے زیادہ کر لی تھی، ہماری بات پوری نہیں ہوئی تھی، تو آج کا ہمارا سیشن اسی پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر، اچھا اس میں اہل تفسیر نے تھوڑی سی توضیحات میں اختلاف کیا ہے کہ سب سے، کچھ نے تو کہا کہ سب سے پہلی جو کوئی تعمیر ہوئی ہے روئے زمین پر تو خانہ کعبہ کی ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ اچھا اس کی توضیح میں بھی فردر مفسرین کے مختلف اقوال ہوئے ہیں۔ اچھا ایک قول یہ ہے کہ یہ انسانوں کے آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے فرشتے اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے، اور فرشتے زمین پر اس جگہ آ کر اللہ رب العزت کی خصوصی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو فرشتوں نے ان کو اس گھر کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا۔ بعض احادیث سے قریب معنی لے کر اہل تفسیر نے کہا کہ اس کا کوئی بھی نبی نہیں ہے، ما من نبی الا وحج البیت، کوئی نبی نہیں ہے جس نے اس گھر کا حج نہ کیا ہو۔ اچھا اس میں جو استثناء انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے ہود اور صالح علیہ السلام کی۔ اچھا وہ بھلا کیوں؟ اس کی کہ جی صرف یہ ہے کہ جنہوں نے
اس گھر کا جو حج نہیں کر سکے، ہود اور صالح علیہ السلام۔ اس کی جو موٹی وجہ انہوں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بالکل عہد کے آخر میں طوفان آیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیشتر زندگی گزار لی تھی، تو بالکل آخر میں طوفان آیا تھا۔ تو طوفان آنے کے بعد جو ہے اس گھر کا کچھ نشان سا تو باقی رہ گیا تھا، باقی سب کچھ جو ہے نا وہ مٹ گیا تھا۔ اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں یہ گھر جو ہے اپنی تعمیری حالت میں دستیاب نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہود اور صالح علیہ السلام جو ہیں وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کے کسی زمانے میں آتے ہیں، اس وجہ سے ان کی وہ کی گئی۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ قول ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کی تعمیر ہی پہلی بار ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ایسے جو مستند ترین صحیح ترین روایات ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اس گھر کو بنانا تو ثابت ہے، اور یہ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اچھا، اور دوسری صورت حج میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی نشاندہی کر کے دی گئی۔ اچھا، لیکن اس کے اندر بھی اہل تفسیر نے کہا کہ خود اس آیت میں ہی ایک اشارہ ہے کہ یہ گھر پہلے سے تھا۔ کہتے ہیں یہ جو آیت کا اسلوب ہے نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بَوَّأَ یُبَوِّئُ ہوتا ہے کہ کسی کو دسترس دینا، کسی کو دسترس دینا، کسی کو ٹھکانہ دینا، اچھا کسی کو اس جگہ پر پہنچا دینا۔ وَكَذَلِكَ بَوَّأْنَا نُبَوِّئُ مِنْ حَيْثُ نَشَاءُ جو ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ تو تبوّأ یتبوّأ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ لینا، ٹھکانہ پانا۔ تو کہتے ہیں کہ آیت کے اسلوب سے نظر یہ آتا ہے کہ گویا یہ عبادت خانہ پہلے سے تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نشاندہی کر کے دی گئی، تو گویا یہ جو ہے نا پہلے سے تھا۔ اور اللہ عالم اغلب یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عصر نو تعمیر کیا، اور اس لحاظ سے جو ابراہیم علیہ السلام کا اس کا ایک بانی اس طرح کا ہونا وہ درست ہے۔ اچھا، جو اس کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے وہ ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عبادت خانہ دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، یہ جو مسجد حرام ہے۔ پھر کہتے میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس یہ اس میں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، وہ کہا کہ کم بینہما، ان دونوں کے درمیان مدت کتنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال تھی۔ اچھا، جو 40 سال جو ہیں تو سب سے پہلے جو بنایا وہ خانہ کعبہ ہے، اور بیت المقدس والی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ اس کو ہم بولتے ہیں بالعموم، اور حتیٰ کہ بیت المقدس کہہ کر بھی وہ مسجد ہی مراد دے لی جاتی ہے۔ تو یہ 40 سال کے بعد، تو اب اگر سب سے پہلے دنیا میں یہ تعمیر ہوا فرشتوں کے ہاتھوں، تو گویا یہ ہے کہ دونوں ہی فرشتوں، یہ دونوں 40 سال اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہے یا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا ہوا تھا، فرشتوں نے بنا دیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے پھر 40 سال تو مدت نہیں ہے، پھر تو یہ ہے کہ بہت زمانوں بعد 40 سال، پھر یہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی فرشتوں نے بنائے، 40 سال کا عرصہ تو پھر اسی طرح پورا ہو گیا، اچھا دونوں ہی فرشتوں نے بنائے ہوں اور بعد میں ان کی وہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اشارہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر ہی ہو، اور اس میں جو 40 سال ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہ بیت المقدس والی مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر جو ہے مسجد کی، یہ روایات کے اندر بہت مشہور ہے اور معروف ہے کہ اچھا، بلکہ
کیونکہ مساجد کا ذکر ہے تو اس میں ہم یہ ذکر کر ہی دیں۔ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے، اچھا ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں نے، خانہ کعبہ کا یہ شرف ہے کہ یہ ابراہیم کے ہاتھوں نے لگی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا بیت المقدس والی مسجد جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے عمل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اور اسحاق کے بیٹے آگے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، اور سمجھ آتی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی دے دیا تھا، حتیٰ کہ وہ جب بشارت دی تھی اسحاق کے ساتھ کہا کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تمہیں اسحاق کی بشارت دے رہے ہیں اور اسحاق کے بیٹے کی بھی بشارت جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے پوتے کو دیکھ کر گئے تھے، تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر ہونا بالکل سمجھ آنے والی بات ہے۔ اچھا لیکن اس کی تعمیر جو ہے جو ہمارے ہاں معلوم روایات کے تحت ہے، ایک بار بیت المقدس کی تعمیر یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، دوسری بار اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ اچھا ہمارے کئی سارے علماء جو ہے نا اس پر وہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ہیکل، یہ بہت زیادہ اس کو کہا جاتا ہے ہیکل سلیمان۔ ہیکل جو ہے بہت بڑی جائنٹ قسم کی جو ہے نا وہ عمارت کو ہیکل کہہ دیتے تھے۔ تو کہنے کو بظاہر کہتے ہیں کہ لفظوں میں کچھ نہیں رکھا کہ یا آپ مسجد کہہ لیں یا ہیکل کہہ لیں، اور اہل علم کچھ نے کہا، خاص طور پر شیخ صفی اللہ علیہ نے بعض مباحث کے اندر کہا کہ اصل یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت سارے ادوار کے اندر ارد گرد کی مشرق قوموں سے متاثر ہونے کا بہت زیادہ رجحان ہوا تھا۔ بہت جو ہے نا مشرق قوموں سے اتنے بنی اسرائیل متاثر ہوئے ہیں، اور اس کا ایک شواہد میں سے ایک یہ ہے، الیاس علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل ہی کے انبیاء یا بنی اسرائیل ہی کے رسولوں میں سے ایک ہے، یہ تو معلوم ہے۔ اچھا الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ صافات کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آئے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ، ارے تم بال کی پوجا کرتے ہو جبکہ جو سب سے بڑا احسن خالق ہے تم اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو۔ اچھا بال جو ہے اس مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا بت تھا، یہ ایک شہر ہے بعلبک۔ اچھا یہ بک اور یہ بکہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک لفظی قربت بھی ہے۔ اچھا تو بعلبک جو ہے آج بھی غالباً بیروت کے ارد گرد یہ کوئی شہر بنتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں ذکر ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بعلبک میں ہوئی تھی۔ اچھا تو وہ اس وجہ سے کہ وہ اس بت کے نام سے اس شہر کا نام رکھا گیا بال۔ تو بال جو ہے یہ ارض شام کی مشرق قوموں کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ اچھا ویسے یہ ہے کہ بال کا لفظی معنی خامند ہے، خامند یہ شوہر، کیونکہ پرانے زمانے میں شوہر یا خامند جو ہے، حتیٰ کہ خامند کا لفظ بھی اگر اس کے روٹ پر جائیں تو تقریباً خامند مالک کے معنی میں ہے۔ اب یہ فیمنزم والوں کو بہت زیادہ اس میں وہ ہو جائے گا کہ جن سے تو بولے بھائی یہ صرف دین تو نہیں، ان کی لڑائی جو شاید لغت کے ساتھ بھی ہونی ہے، کیونکہ پوری انسانیت نے ایک خاص مرتبہ وہ کیا ہے، تاکہ وہ سورۃ یوسف کے اندر بھی جو قصے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ واستبق الباب، وہ مطلب یوسف علیہ السلام اس سے چھڑوا کے جو ہے وہ اپنے کپڑے جب بھاگے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، واستبق دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگائی، وقدت قمیصہ من دبر، اور بھاگتے ہوئے ہی اس نے پیچھے سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی پھاڑ دی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پہ جیسے ہی پہنچے تو ادھر سے اس سیدہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف۔ عورت کا جو مالک ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی، قالت امرأۃ العزیز، تو امرأہ جو ہے وہ کنیز کے لیے نہیں، تو وہ کنیز نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، لیکن بیوی کے لیے شوہر کے لیے کیا، بیوی کے حوالے سے شوہر کا کیا لفظ بولا کہ واستبق وقدت قمیصہ من دبر وألفیا سیدہا لدى الباب،
دروازے کے اوپر دروازے پہ پہنچے تو اس عورت کا جو مالک تھا، مراد کیا ہے؟ شوہر. تو یہ ان ساری زبانوں کے اندر تک قرآن مجید میں اس وجہ سے، بلکہ بعض علماء نے باقاعدہ استدلال کیا ہے، وہ ہمارا موضوع یہ نہیں، علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ مالک کی حیثیت رکھتا ہے بیوی کے لیے. شوہر مالک کی حیثیت رکھتا ہے، اور دلیل اس آیت سے پکڑی ہے. سید ہے قرآن مجید نے شوہر کے لیے بیوی کا سید، بیوی کا مالک، ٹھیک ہے. تو بیوی کا آقا، شاید مالک کے لیے آقا کا لفظ درست ہے، سید کا صحیح معنی آقا یا سردار. اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ بال کا مطلب سردار، تو یا بال کا مطلب شوہر، تو بال کا مطلب مالک. تو اس معنی میں ایک تھا. تو اس الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ تدعون بعلا وتذرون، ارے تو بال کی تو کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ الیاس علیہ السلام کہتے ہیں بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اس زمانے میں جب بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی خلقت جو ہے وہ ساتھ کی مشرک قوموں سے متاثر ہو کے ان کے بت بال کی باقاعدہ پوجا کرنے لگتی تھی. ان کے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ بال کی پوجا ہوتی تھی، اور اس شرک سے ان کو ہٹانے کے لیے اور روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک رسالت مبعوث فرمائی الیاس علیہ السلام کی، جنہوں نے ان کو اس شرک سے روکا. تو وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں وقفوں سے بہت شرک آیا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مشرک قوموں کے الفاظ، ان کی ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاحات کو بہت زیادہ اپنایا ہے، اڈاپٹ کیا ہے. اور بہت ہیکل کا لفظ بنیادی ٹیمپل، انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹیمپل. اچھا، یہ مسجد کے لیے آج بھی نا یہ ٹیمپل بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے حتیٰ کہ پہلے جو شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا نام مسجد ہی تھا. اللہ کی عبادت کی جگہوں کا نام جو ہے وہ مسجدیں ہی رہا ہے. تو ٹیمپل جس کو عربی میں ہیکل کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ قوی بات یہ ہے کہ یہ مشرک قوموں سے اختیار کیا گیا. تو اس وجہ سے ٹیمپل، ہم ہیکل سلیمانی کا لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے یہ مقدس زمین ہے ہمارے عقیدے کی روح سے بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی رات جو ہے اس مسجد میں لے جایا گیا. آپ نے وہاں پر تو غیر معمولی بات ہے نا، پورا جہان چھوڑ کر، مکہ سے تو نکلنا ہی تھا جی، چل مکہ سے نکلے، پورا جہان چھوڑ کر خاص اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے، جس کا مطلب یہ کہ خاص مقدس جگہ ہے. اور یہ تھا کہ اس سے پہلے قبلہ بھی ہمارا جو ہے وہ یہی تھا. بعد میں ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کروا دیا گیا. تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ مقدس ہے، تو ہم اس کے لیے ہیکل کا لفظ یا ٹیمپل کا لفظ بولنے کی بجائے مسجد ہی کا لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اچھا، تو دوسری بات کی تعمیر جو ہے سلیمان علیہ السلام کی ہے، اور اس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے بہت دل لگا کر اس کی تعمیر کی. اور اغلب یہ ہے کہ ان کے مسخر تھے ان کے لیے جن بھی، تو جنات کو بھی جو ہے نا وہ اس کی عالی شان تعمیر کے لیے جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام نے استعمال فرمایا. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر دعا بھی کی گئی، اعلیٰ جو بندہ گھر سے جو ہے نا وہ تیار ہو کر اس مسجد کا قصد کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو سوائے تجھے راضی کرنے کے، حدیث میں آتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہ یا اللہ اس کی تو مغفرت فرما دے. تو یعنی سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں خاص اللہ کو خوش کرنے کے لیے چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے جانے پر ہی اس کی مغفرت کر دے. تو یہ ایک فضیلت بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی ہے. تو دوسری بار کی جو ہے وہ تعمیر جو ثابت ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ البتہ سلیمان علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد یہ جو بیبلونینز جو آئے تھے، بابل کے لوگ، انہوں نے حملہ کیا تھا. بخت نصر ان کا بادشاہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو اس کی جو تیسری تعمیر ہوئی ہے کہتے ہیں کہ وہ پھر یہ جو عزیر علیہ السلام ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایک تو کوئی
100 سال سے زیادہ کی غلامی تھی بابل میں، جو ان کو اسیر بنایا گیا، جو اسیری تھی 100 سال سے زیادہ کی تھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ تورات ناپید ہو گئی تھی، تورات ملتی نہیں تھی، لوگ ظاہر غلامی میں چھوڑ چھڑا کے گئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں القاء کر دیا تورات کا، تو تورات کو جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے وہ کیا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ پروانہ لیا تھا بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ تب تک فارسی پرشینز آ گئے تھے، تو پرشیا کا جو ہے نا ایک بادشاہ بہت رحم دل تھا، خورس، سائرس اسے کہتے ہیں، بڑا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خورس جو ہے سائرس، وہ ذوالقرنین قرآن مجید کا ذکر کردہ جو کردار ہے، وہ تو ایک لقب ہے ذوالقرنین، اس کا اصلی نام اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ بعض علماء نے یا مورخین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قرآن مجید کا ذکر کردہ ذوالقرنین کا جو کیریکٹر ہے وہ سائرس، یہ جو پرشیا کا کنگ تھا، اس نے بیبلونینز کو جو ہے شکست دے کر اس خطے میں اپنی حکومت قائم کی تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں اس نے جو ہے نا وہ آزادی کا پروانہ بھی لکھ کے دیا، بنی اسرائیل کے بہت سارے نقصانات بھی پورے کرنے کا اس نے حکم دیا، اور ان کا جو ہے وہ مسجد کی تعمیر بھی اثر نو جو ہے وہ ہوئی، اور اس وقت سے چلتی آئی ہے۔ اور اسی صورت آل عمران کے اندر جو ہے نا پیچھے زکریا علیہ السلام کے قصے میں مریم علیہ السلام کے کہ وہ جو ہے نا وہ مسجد میں تھی، تو وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، ویسے تو عورتوں کا حکم نہیں ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن کیونکہ مریم علیہ السلام تھی ہی اس مسجد کے اندر، تو مسجد کے لیے وقف تھی، تو اس وجہ سے ان کو حکم ہوا کہ تم جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ تو یہ جو ہے نا یہ تیسری تعمیر چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ 71 سال کے بعد رومنز نے پھر اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اچھا، اس پورے دوران میں اس کا برا حال ہوا رہا رومنز کا تمام عرصہ، یہاں تک کہ رومنز جب داخل عیسائیت بھی ہوئے، کہنے کو مسلمان ہوئے اس زمانے کے لحاظ سے، تو بھی اس مسجد کا انہوں نے غالباً یہود کی ضد میں اس مسجد کا وہی حال رکھا، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کا احیاء بنیادی طور پر مسجد اقصیٰ کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اس طرح سے ایک تو کہ آپ کو معراج ہوئی ہے، اسراء ہوا اس گھر کا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس سے کچھ سال بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ فتح ہوا، اچھا تو عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ مذکور ہے روایات کے اندر، غالباً حدیث کی روایات ہیں یہ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی چادر اتاری، اور کوڑا ہی کوڑا تھا وہاں، انہوں نے نا توہین ازراہ توہین، عیسائیوں نے کوڑا پھینک رکھا ہوا تھا وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی چادر اتاری اور اس میں نا کوڑا ڈالنے لگے کہ اس کی کچھ صفائی کریں، تو جیسے ہی ظاہر خلیفہ ہے تو جیسے انہوں نے اتارا تو سبھی جو جتنے لوگ تھے سبھی انہوں نے بھی جو ہے وہ کوڑا اکٹھا کرنا شروع، تو حضرت عمر جھاڑو دے کر آئے ہیں اس مسجد میں، جس کو یہ یہودی جو ہے اس کی دوبارہ توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے پھر یہ تعمیر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان جو تھا اس نے اس کی جو ہے نا بہت شاندار تعمیر کی، اور اس کی وجہ ابن تیمیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی بہت شاندار تعمیر جو عبد الملک ابن مروان نے کی، یہ وہی حکمران ہے۔ عبد الملک ابن مروان کی یہ حکومت تھی دمشق میں، اور مکہ میں اس وقت دمشق کس کی حکومت تھی؟ عبداللہ ابن زبیر کی۔ اچھا، عبداللہ ابن زبیر حجاز کے فرمانروا تھے، تو مکہ اور مدینہ دونوں جو ہیں مقدس مقامات، یہ تو تھے عبداللہ ابن زبیر کے تسلط میں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اب پورا جو ہے مسلم دنیا جو ہے وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے وہ ادھر ہی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ان کی ہے لڑائی، تو ان بھی تیز تھے، مطلب بڑے ذہین لوگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی کچھ کمی کیسے، دوبارہ روحانی جو مرکزیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور یہ جتنا بھی ہو جائے گی سعودی حکمرانوں کے بہت ساری جو ہے نا یہ نخرے صرف اس خانہ کعبہ، آج بھی اس حرمین شریفین کی وجہ سے ان کا لقب کا بھی حصہ بنا لیا خادم الحرمین شریفین،
تو اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو روحانی جو ایک ہوتی ہے مرکزیت، یہ آپ کو سیاسی لحاظ سے بھی بوجوب فائدہ دیتی ہے. یہ اپنے جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور ایک درجے میں یہ بری بھی نہیں ہے، ایک درجے میں یہ بات غلط بھی نہیں ہے. اچھا، تو عبد الملک ابن عروہ تو کچھ ظاہر احادیث و تیسرے مقام کے تقدس کی فضیلت کی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس نے کہا کہ اب یہی رہ گئے، تو کیونکہ وہ شام میں ہے اور شام ہی میں فلسطین آتا ہے، تو کہتے اس نے ایک عالی شان تعمیر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی وہاں پر کروائی. نہ صرف اس نے مسجد اقصیٰ کی کروائی، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جس کو آپ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے. وہ بھی اتنا بڑا صحن ہے، اگر آپ نے کبھی تصویر دیکھی ہو، اس کا جو پیشینی حصہ ہے، یعنی جو آگے والا حصہ ہے، زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ صحیح تر یہ ہے کہ یہ پورا جو کمپلیکس ہے، اسی کا نام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور جو 250 نماز کی فضیلت ہے نا، آپ کو پتہ فضیلتیں کس طرح ہیں؟ اول بیت وضع للناس، جو خانہ کعبہ ہے مسجد حرام، اس کے اندر تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اچھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر 250 نماز کا ثواب ہے. اچھا، تو یہ جو فضیلت ہے نا، یہ اس پورے کمپلیکس میں آپ جہاں پر بھی پڑھیں وہاں پر ہی یہ ثواب ہے. تقریباً شہر سا بن جاتا ہے پورا، اور اس میں اتنی عمارتیں ہیں اس کے اندر، اس کمپلیکس میں بہت ساری عمارتیں، بہت سارے مصلے، بارہدریاں وغیرہ ہیں. اچھا، اس کا بھی تھوڑا سا ویسے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آتا ہے یہ کہ اچھا، یہ مسجد اقصیٰ کی اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو تو اس کا جو بالکل آگے والا حصہ ہے، پیشینی حصہ، یہ قبلے کی طرف کو سب سے آگے ہے، سب سے آگے ہے. اچھا، یہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی، اور کسی وجہ سے حضرت عمر کو اندازہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر پڑھوں گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی. اچھا، اب قبلے کی طرف کو یہ آگے ہے. اچھا، اس سے خاصا پیچھے چلے جائیں تو ایک اور بڑی مشہور عمارت ہے، بلکہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے اور اپنے آرکیٹیکچرل شاید اٹریکشن کی وجہ سے زیادہ تر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں وہی آتا ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، قبہ گنبد کو کہتے ہیں، ٹوم جو ہوتا ہے. اچھا، تو قبۃ الصخرہ، اچھا یہ جو ہے یہ عبد الملک نے تعمیر کروائی ہے. یہ اس سے پہلے بالکل چٹیل تھی یہ. اچھا، ایسے مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک چٹان ہے اور ہوا میں معلق ہے، زمین میں نہیں گرتی. وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ تھا، کہتے ہیں یہ جو چٹان ہے یہ ہم تو اس پورے ایریا کو ایک برابر مقدس مانتے ہیں. اب جتنا کسی مسجد کا جو آگے والا حصہ ہے، آپ کو آپ ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں جگہ ڈھونڈتے ہیں؟ نماز کے آگے. اچھا، اس لحاظ سے وہ افضل ہے کہ آگے کی صفیں ہیں، آگے کی صفوں کی جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. تو اس بس اتنا ہی ہے. تو ہمارے لیے تو ویسے یہ پورا خطہ ایک برابر فضیلت رکھتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے ہاں یہ جو چٹان ہے نا، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، یہ قبۃ الصخرہ، اس میں ایک جو ہے نا ایک راک سی ہے، یہ ان کے ہاں خصوصی مقدس ہے. اور دراصل ان کا قبلہ یہ ہے، دراصل ان کا جو قبلہ ہے وہ یہ چٹان نہیں ہے. اچھا، وہ اس کی طرف کو جو ہے نا وہ رخ کر کے اپنی عبادتیں وغیرہ کرتے تھے. اس لحاظ سے ان کا یہ تقدس ہے، ان کے ہاں اس کا خاص تقدس ہے. اچھا، تو یہ جو ہے ایک یہودی عالم تھے صحابہ کے زمانے میں، جو ہے نا وہاں بھی ابن منبع جو ہیں، تو ان کو بھی حضرت عمر نے ساتھ لیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو جو ہے ذرا وہ پتہ ہے اور بیت المقدس جانا ہے، تو حضرت عمر نے ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا. اچھا، وہاں پہنچ کے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تجویز دیتے ہو، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یہاں، تو کہاں پڑھوں؟ تو ظاہر ہے وہ ان کی تو پوری تاریخ میں یہ صخرہ جو ہے وہ بہت مقدس ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجیے کہ صخرہ سے پیچھے آگے پڑھ لیجیے، تو صخرہ بھی آپ کے آگے ہوگا
اور باقی بھی بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے آگے ہی ہوگا. تو پڑھنے حضرت عمر نے رخ تو خانہ کعبہ کی طرف بھی کرنا تھا، لیکن یہ کہ آپ صخرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ لیجئے تو صخرہ بھی آ جائے گی، خانہ کعبہ بھی آپ کے آگے آ جائے گا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کے سینے پر ایسے تھپ مارا، ایسے ان کو مطلب تھپ مارا کہتے. تو ایک روایت میں ہے کہ یبن الیہودی ہے، ابھی یہودی عورت کے بیٹے. تو دوسرا یہ ہے کہ بھی تم یہودی ہی نکلے نا، میں تو نماز پڑھوں گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو حضرت عمر نے بالقصد جو ہے وہ صخرہ کو اپنے آگے نہیں آنے دیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے یہ جو مشابہت والا فیکٹر ہے یہ بہت ہے. مشابہت جو ہے اہل کتاب کے ساتھ جتنی ان کی مخالفت کرو اتنا جو ہے نا دین کا اظہار ہے، دین کا جو ظہور ہے نا، دین کو ظاہر کرنا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا ایک بہت بڑا مبحث اہل کتاب کی مخالفت ہے، دین کو ظاہر کرنا. یہ وجہ ہے کہ ان کی اس مشابہ سے بچنے کے لیے حضرت عمر نے صخرہ کو جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا اور آگے جا کر نماز پڑھی. تو بعض لوگوں نے ایسے آج کل جو ہے نا کہ یہ یہودیوں کا ہے، یہودیوں کو حضرت عمر نے تو نماز تک پڑھنا یہاں جو ہے نا اور گوارا نہیں کیا تھا. تو گویا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی وہ ہے، حالانکہ حضرت عمر نے اس وجہ سے گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ بالکل اس کے آگے والے حصے کو پڑھنا چاہ رہے تھے اور اس کے اندر ایک یہودی مشابہ تھی. تو بہرحال یہ کہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر تو اس نے کی ہے عبد الملک ابن مروان نے، اور بہت شاندار جو ہے وہ وہاں پر تعمیر کی. یہاں تک کہ پھر ظاہر ہے اس کے اندر 3 مسجدیں ہیں. لا اعتکاف حدیث میں آتا ہے، لا اعتکاف الا الی 3 مساجد، کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر 3 مسجدوں میں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اچھا یہاں پر ظاہر سوال کو بھی ہم تو جگہ جگہ اعتکاف کر رہے ہیں، تو یہ حدیث میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے تو اس کا پورا مضمون نکلتا ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے نہ کسے جائیں. کجاوا جانتے ہیں، اونٹ کے اوپر ایک پالنا سا ہوتا ہے جس کے اوپر نا آپ نسبتاً آپ کی سیٹ ہوتی ہے، یہ جیسے گاڑیوں پہ آپ تو نا تھوڑا سا ذرا آسانی سے آپ اس پہ بیٹھ لیتے ہیں، ہلکا سامان بھی وغیرہ بھی آیا تو اس کو کجاوا کہتے ہیں. تو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے، پھر آپ اس پر بیٹھتے ہیں. تو رحل اسے کہتے ہیں. تو لا تشد الرحال، کجاوے نہ کسے جائیں، مطلب ہے سفر نہ کیا جائے. الا الی 3 مساجد، مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف. اب اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ سفر کر کے مزاروں پر جانا، فلاں کی جو ہے نا وہ زیارت، کوئی وہ نہیں ہے. کوئی دنیا کی ایسی مقدس جگہ نہیں ہے قصد کر کے سفر کر کے وہاں جایا جائے کہ جی میں نے وہاں جا کر اللہ کی کچھ عبادت کروں، وہاں مجھے اللہ یاد آئے. یہ حیثیت صرف اور صرف دنیا میں 3 مقامات کی ہے کہ لمبا سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جانا. ایسے کہتے ہیں ان 2 حدیثوں کو جمع کر کے وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کیجیے جب آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو اس مسجد میں پھر کچھ دن ظاہر آپ کو اتنا جو لمبا سفر کیا تو پھر وہاں پر کچھ دن آپ ٹکیں گے تو وہ اعتکاف ہے آپ کا. تو وہ یہ ہے کہ لمبا سفر کر کے کسی مقدس جگہ پر جانا اور وہاں ٹک کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس کا نام اعتکاف ہے، یہ حیثیت صرف 3 مسجدوں کی ہے. تو یہ مطلب یہ جو ایک مصنون اعتکاف ہے جو رمضان میں ہوتا ہے آپ کسی بھی مسجد میں کر لیں. لیکن اگر آپ کے خیال ہے نا جی آپ یہ کوشش کر کے میں جی اسلام آباد جاؤں وہاں پہ اعتکاف کرنے جانا ہے، میں نے جی کراچی مطلب اعتکاف کرنے جانا ہے، اور کسی حد تک نا یہ ڈسکریج ہونے والی بات ہے. وہ جناب وہ بھاگو وہ جی شہر اعتکاف کہاں سے سفر کر کے اعتکاف کرنے کے لیے بھائی یہ حیثیت صرف 3 مقامات کی ہے روئے زمین پر. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کی مسجد میں جہاں کہیں قریب میسر ہے وہاں کریں، وہ اس کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خصوصی حیثیت صرف ان 3 ہی مسجدوں کی ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا کیونکہ اعتکاف کرنے کے لیے اور سفر زیارت فی نفس ہی ثواب مانا جانا یہ مسجد اقصیٰ کو بھی حاصل تھا. اس سے جو ہے بھی حضرات نے خاصا فائدہ لیا اور کہتے ہیں کہ اس کو خوب آباد کیا، خوب لوگوں کو اس کی طرف کو توجہ دلائی اور اس کا جو ہے نا اچھا خاصا احیاء کر دیا. تو یہ
اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ مسجد اقصی جو ہے وہ چلی آتی ہے۔ اس دوران میں جو ہے وہ صلیبیوں نے اس پر قبضہ کیا، اس کی خاطر توہین کی، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعمیر ختم نہیں ہوئی، اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب اللہ نے اس کو واپس دلا دیا تو پھر یہ اسی طریقے سے بدستور قائم ہے۔ اچھا، آج بھی یہودیوں کا قبضہ ضرور ہے فلسطین پر، اور فلسطین کا جو پایہ تخت ہے بیت المقدس، اس کو القدس کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جیروسلم کہتے ہیں، تو ہم اردو میں یروشلم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ یروشلم جو ہے نا یہ بنیادی طور پر توراتی لفظ ہے، ہماری حدیثوں میں اس کے لیے بیت المقدس ہم نے یروشلم کہتے ہیں، ہم اس کو بیت المقدس یا القدس کہتے ہیں، تو القدس یا بیت المقدس جو ہے۔ اچھا، یہ پچھلے تقریباً کوئی 100 سال کے لگ بھگ ہونے والا ہے، 100 سال تو نہیں، مطلب یہی کوئی 80-85 سال جو ہے نا یہ بیت المقدس یہودیوں کے زیر قبضہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خاص جو یہ جو مسجد ہے اس پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے، اس میں آج بھی جمعہ ہو رہا ہے، مسلمان خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں، تراویح ہوتی ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ اچھا، اس کو اوقاف کا سٹیٹس دیتے ہوئے اس کا سارا انتظام و انصرام جو ہے وہ اردن کے بادشاہ کو سونپ رکھا گیا ہوا ہے کسی بین الاقوامی معاہدے کے تحت، بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس کا متولی اردن کا بادشاہ ہے، وہ اس پر خرچہ کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کا انتظام و انصرام وغیرہ سارا کرتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہودی پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ سبحان اللہ ایک نیا لفظ نکالا ہے کہ جی اس کو مسلمانوں کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک شیئر تو ہوتا ہے نا مکانی کہ جی آدھی آپ لے لیں، کہتے نہیں وہ فی الحال وہ نہیں، تو اس کی ہے نا تقسیم زمانی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نے عبادت نہیں کرنی ہوتی اس وقت ہم کریں گے یہاں پر بات، تو اس کی تقسیم کرنی، تقسیم زمانی، ٹائم وائز ڈویژن، اور یہ اس پر شدت سے کام ہو رہا ہے، اور وہ دھڑلے کے ساتھ دھونس کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر اپنی عبادت کر کے جاتے ہیں۔ اس قانونی معاہدے کی یہ خلاف ورزی ہے، اور مسلمان کبھی اس کا حق نہیں دیتے کہ دوسرے لوگ جو اپنے دین کے تحت مسلمانوں کی مسجدوں میں، لیکن ظاہر ہے اس کا ایک اصل حل تو یہی ہے کہ جہاد ہو، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو رہائی دلوائے، لیکن یہ کہ جہاں تک عبادت خانے کی بات ہے تو یہ آج تک مسلمانوں ہی کے پاس ہے عبادت خانے کی حد تک، اور اپنی اس حیثیت کے ساتھ بھی سلامت ہے۔ اور یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ خواہ کہہ رہے ہیں، ایسی جو ہے نا وہ کم از کم ہماری حدیثوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی یہ اس کو جو ہے نا وہ دجال نے آ کر تعمیر کرنا ہے، وہ دجال کچھ لوگوں کے لیے خاص انٹرسٹنگ موضوع بنا ہوا ہے کہ جی دجال نے آ کر جو ہے نا یہ مسجد اقصیٰ گرانی ہے اور وہ کرنا ہے، یہودیوں کا کوئی عقیدہ ہو انہوں نے گھڑ لیا ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، صاف سی بات ہے، یہودی عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے عقیدے کے تحت بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اللہ نے مسلمانوں کو دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ پچھلے 1400 سال سے مسجد اقصیٰ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے وہی ہیں جو ملت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ روئے زمین پر جو ہے نا انبیاء کی وارث صرف یہ ہے، اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں اس آیت سے، سورۃ الانبیاء کے آخر میں یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا ہوتا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کو، اب یہ اس کا لفظ میں نے ال کی وجہ سے بولا ہے، وہ اس کے اور ترجمے ممکن ہیں، اس نے جنرلی کہا کہ یہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پیچھے جو ہے نا اس الارض التي بارکنا فیہا اس صورت میں پیچھے 2 بار ذکر ہو چکی ہے، اس وجہ سے الارض سے مراد جو ہے نا یہ بیت المقدس کی زمین بھی ہے، تو بیت المقدس کی زمین کے وارث جو ہے نا میرے صالح بندے بنیں گے، اور یہاں سے حتیٰ کہ ایک اور بھی استدلال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اس امت کے صالح ہونے کا ایک گیج ہمیں مل گیا اس آیت سے، جس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا اس وقت اس امت کا صالح ہونا ثابت ہوگا، یہ امت صالح ہوگی تو اس کے پاس بیت المقدس ہوگا،
جیسے ہی اپنے صالح ہونے سے کسی خاص لیول سے نیچے جائے گی، اس سے بیت المقدس جو ہے نا وہ لے لیا جائے گا۔ اس آیت سے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا یہاں نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، یہاں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو انبیاء کی یہ وراثت جو ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے۔ اب یہ جھگڑا جو ہے نا آج جا کر اٹھانا، یہودی جو ہے نا کہ یہ تو ہماری تھی، بھی تم 200 سال، اچھا حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بنیادی طور پر یہ تو عیسائیوں سے فتح کر کے لیا ہے نا، یہودی تو کہیں سینیریو میں ہے ہی نہیں، پکچر میں کہیں ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ فتح ہونے کے بعد یہودی آپ کو نہیں ملتے ہیں پورے پکچر میں، تو یہ تو بالکل کہیں سے آگے ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے بیت المقدس کا مسلمانوں کے پاس ہونا مسلمانوں کے صالح ہونے کے لیے ایک گیج ہے۔ بلکہ بعض نے ایک اور بھی نقطہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جس بندے نے جب چھینی تھی یہ مسجد، جس بندے نے اس کو لیا تو اس کا لقب بھی جو ہے نا صلاح الدین، صالح ہونا جو ہے نا، تو کہتے ہیں صالحیت کا گیج جو ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے۔ تو جس زمانے میں یہ ہم سے چھینے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بگاڑ بہت زیادہ ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے بگاڑ کو انشاءاللہ درست کریں گے ہمیں واپس ملے گی۔ یعنی مسجدوں کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے کچھ ذکر کر دیا، ہم مختصر طور پر دیا ہے۔ اچھا، ایک تو اس خانہ کعبہ کو پہلے جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے، امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہودیوں کو کسی بات کے جواب میں کہا گیا۔ یہودی اپنے قبلے کا ذکر کرتے تھے کہ جی وہ تو کہا کہ نہیں، اس سے بڑی شان والا یہ گھر ہے، تو یہودیوں کو جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے، اور پیچھے ملتا بھی ہے کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہود کو۔ اس سے پہلے فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسانوں کو اثر نو آسمانی شریعت پر جو ہے نا وہ استوار کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام والا جو پورا جو ایک مضمون تھا وہ اس امت کے ذریعے سے ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ خانہ کعبہ بھی ہے، اور تم جس قبلے کا ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ قبلہ ہے، تو یہ ہے کہنے کی وجہ کہ سب سے پہلا تو اس خانہ کا اس مسجد سے پہلے جو ہے نا وہ یہ۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو قول ہیں اہل تفسیر کے، بکہ اور مکہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے، وہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مکہ ہی کا ایک پروننسیشن پرانا بکہ ہے، اور پرانے شاعری میں اور پرانے عربوں کے ہاں مکہ کے لیے مکہ کا لفظ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اچھا، ویسے مکہ کا بعض لوگوں نے جو لفظی معنی بتایا ہے وہ یہ کہ جہاں بہت زیادہ رویا جائے، بکات سے کہتے ہیں وہ ہے، تو بہت خلقت آ کر یہاں پر گریہ زاری کرتی ہے اللہ رب العزت کے آگے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مکہ ہے۔ اور مکہ جو ہے میم کے ساتھ کہتے ہیں کہ جہاں پانی کم ہو، اس لفظی معنی جہاں پانی کم پڑ جائے، کیونکہ مکہ بے آب و گیا ہے، پانی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ مکہ پڑا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بکہ اور مکہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن بعض اہل تفسیر نے کہا کہ خاص جہاں پر مسجد ہے اس کو بکہ کہا جاتا ہے، اور پورا جو شہر ہے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو برکت دی گئی ہے۔ اچھا، برکت ملنا اللہ تعالیٰ کے گھروں کو اور اس کا برکت کی جگہ ہونا جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سب سے زیادہ یہ مسجد ہے، اور مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم ذکر کرتے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ شہروں کے وہ سب سے جو گوشے اللہ کو پیارے ہیں، شہروں کے وہ گوشے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ وہاں کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے اللہ کو پیارے گوشے مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُهَا إِلَيْهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے مقبوض گوشے، سب سے ناپسند گوشے شہر کے وہ ہیں جو اس کے بازار ہوتے ہیں۔ تو اس بار حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بازاروں کا ذکر اس وجہ سے کیا
کہ بھئی مدینہ کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے نا، تو بھئی وہاں جو سب سے کم اچھی جگہ ہو سکتی تھی وہ بازار سے بری کوئی جگہ تھی نہیں مدینے، مطلب یعنی آپ ذہن میں ہے وہ شہر جہاں تھیٹر بھی ہیں، جہاں شراب خانے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جہاں شرک کے اڈے بھی ہیں، اور جہاں پتہ نہیں کیا کچھ گند نہیں ہوتا ہے، کلبز ہیں. اچھا تو اس شہر میں یہ حدیث بیان کرنا کہ اس شہر کے سب سے ناپسندیدہ گوشے اللہ کو جو ہیں وہ وہاں کے بازار ہیں، وہ بازار تو بہت اچھے ہیں. تو اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حدیث بیان کی ہے وہاں بازار سے نیچے لیول کی کوئی شے نہیں تھی، اس وجہ سے بازار کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے کیس میں تو اللہ معاف کرے، یہ تو جو معصیت کے بالکل کھلے کھلے اڈے ہیں. قیم کہتے ہیں کہ معصیت کے اڈوں کو تو ڈیمولش کرنے کا حکم ہے. وہ یہ جو مسجد ضرار تھی مثلا وہ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ عموماً جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں کا پتہ چلتا تھا کہ کسی جگہ پر جو ہے نا وہ شراب بن رہی ہے تو بالعموم اس کو گرایا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے نا آپ شراب ختم کروا رہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ڈیمولش کروایا جاتا تھا اس کی توہین کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان معاشرے میں شراب خانے، کنجر خانے، استغفر اللہ، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی. جو سب سے کم اچھی جگہ ہو سکتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے بازار ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ برکت کی جگہ، اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ. بعض جگہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے تم اوپر جو ہے بہت زیادہ چمکتے ستارے، آج کل ہم زیادہ کھلے آسمان تلے رہتے نہیں، ہمارے بچوں کو تو بالکل شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ستارے ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ تو تصویروں میں دیکھتے ہوں. اچھا بہرحال یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے جیسے کہ تم اشارہ کرتے ہو نا وہ ستارہ دیکھو کتنا چمک، نہیں وہ دیکھو کتنا چمک رہا ہے. کہتے ہیں کہ جو آسمان کی جو مخلوقات ہیں، مراد ہے فرشتے، وہ زمین میں مسجدوں کی طرف ایسے اشارہ ہے، وہ دیکھو وہاں کتنی عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، وہ دیکھو وہاں کتنے اللہ والے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے. تو جس طرح ہم جو ہے نا چمکتے روشن ستاروں کی طرف اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں نا، یہ دیکھو تو آسمان والے زمین کو دکھاتے ہیں، وہ دیکھو مسجدیں. تو اللہ تعالیٰ کو مسجدیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ پیاری اور اتنی عزیز ہیں. تو برکت کی جگہ، ہر مسجد برکت کی جگہ ہے، اور مسجدوں میں پھر سب سے زیادہ. اور یہی برکت کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں برکت کا لفظی معنی ہے اضافہ. برکت کا معنی ملٹیپلیکیشن، چیز جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جائے، تھوڑی سی چیز زیادہ ہو گئی تو اس کو برکت کہا ہے. تو یہ اسی کے تحت ہی اہل علم و حدیث لے کرتے ہیں وہ 1,00,000 نماز پڑھی. وہ برکت ہی ہے نا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2,00,000 رکعتوں کے برابر جو ہے نا وہ آپ کے اعمال نامہ میں ڈال دیا. تو یہ برکت ہے کہ اس میں اضافہ ہو گیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے. اچھا یہ توحید کی ترکیب، حتیٰ کہ شرک کے دور میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی، جب اہل جاہلیت نے خانہ کعبہ کے اندر بت دھر دیے ہوئے تھے. نبی صاحب کو پتا نا یہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے اور سارے بتوں کو آپ نے جو ہے نا پاش کیا، اپنی جو آپ لاٹھی تھی اس کے ذریعے سے آپ اس کو اونڈے کرتے جاتے تھے اور پھر ان کو ختم کر دیے گئے. تو خانہ کعبہ کے اندر بت بے شک دھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود خانہ کعبہ زمانہ جاہلیت میں بھی حنفاء کے لیے ایک بہت بڑا مرکز تھا. حنیفیت کا اور ابراہیم علیہ السلام والے جو ہے نا وہ دین کے جتنے مضامین ہیں ان کا اعادہ جتنا کتنا وہ اس خانہ کعبہ سے باہر جڑا ہوا تھا. تو ابراہیم کی اور آپ کی دین کی یاد دلانے کے لیے ہمیشہ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ رہا ہے. اور آج بھی ایک بہت بڑی خلقت جو آپ نے دیکھا ہے ہدی للعالمین. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو توبہ کی توفیق خانہ کعبہ جا کر ہوئی. کتنے ایک بندہ تھا بہت کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، وہ کہتا ہے ایسے پیسے ویسے ہر جگہ کی سیونگ ہم نے کر رکھی ہوئی تھی، تو ایسے دل میں خیال آیا کہ چلو پیسہ کھلا ہو تو بندے کا جاتا کہ تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو گناہ کی زندگی جیسی ہو سکتی تھی ویسی تھی. پھر بھی جو ہے نا ایسے ہی ہم نے کہا کیا جاتا ہے پیسے ضرور لگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا دوستوں کے ساتھ پروگرام بنائے اور عمرہ کے کرائے.
کہتے بس عمرہ کر کے میں نے خانہ کعبہ کو دیکھے، کہتے میرا رونا ہی نہ رکے، میرا رونا ہی نہ رکے، کہتے روتا ہی میں چلا گیا۔ اور بس وہاں پر دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنا کیسی زندگی گزاری ہے، کہتے واپس آیا، ارے توبہ کر وہیں پر آیا تھا، ادھر آیا، نماز شروع کی، فلاں فلاں، ایک ایک شے میں ماشاء اللہ اس کے شرعی احوال میں نا۔ اچھا ایسے بہت سارے واقعات میں نے خود زندگی میں جو ہے وہ دیکھی ہوں۔ تو یہ ہدی للعالمین، خانہ کعبہ میں جا کر دلوں کی حالت بدلتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جا کر جو ہے اللہ کی خشیت جو ہے وہ آتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کا جو داعیہ ہے وہاں جا کر پاتے ہیں۔ تو حج کا یہ جو پورا عمل ہے، طواف کا یہ جو پورا عمل ہے، خانہ کعبہ کا جو پورا عمل ہے، یہ بندے کے دین کے احیاء کا اور دین کو اس کی زندگی میں واپس لانے کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدی فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں۔ کہتے ہیں امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ بھی یہودیوں کا جواب ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ واقعات انبیاء کے ہوں گے، لیکن جتنے واضح جو ہے جگہ جگہ پر انبیاء کے نشانات ہیں وہ مکہ میں ہیں۔ کہتے ہیں اس کا زیادہ کون سا ہے آیات بینات خانہ کعبہ میں؟ زمزم، زمزم جو ہے یہ انبیاء کی باقیات سے ہے۔ اچھا کہنے لگے کہ مقام ابراہیم اس کا ذکر بھی ہے۔ اچھا یہ جو حجر اسماعیل، اس کو حتیم بھی ہم کہتے ہیں، اس کا جو پرانا نام ہے وہ حجر اسماعیل ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں خانہ کعبہ بنانے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سلایا جاتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا حجر گول کو کہتے ہیں، تو یعنی ان کا جو ہے نا بچھونا یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے نا حتیم، اس کا پرانا نام ہے حجر اسماعیل۔ تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا بچہ ننا جو تھا ماں اس کو جو ہے نا یہاں لوڑیاں دیتی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صفا اور مروہ جو ہے من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا تو اپنا حجر اسود، حجر اسود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور انبیاء کی ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اس خانہ کعبہ کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ والوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، اور خاص طور پر مقام ابراہیم کی جگہ پر دو تفسیریں ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مقام ابراہیم وہ خاص پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تو پتھروں کی چنائی کرتے تھے خانہ کعبہ کی، بعد میں یہ جو ہے نا پتھر یادگار کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اس کو خصوصی طور پر مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ، یہ اس کا خصوصی تفسیر ہے مقام ابراہیم۔ کہتے ہیں اس کی جو عمومی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا جتنا یہ ہے نا حصہ یہ سارا ہی مقام ابراہیم، یہ ابراہیم کی جو ہے نا وہ قیام کرنے کی جگہ، یہاں ابراہیم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ کر کے گئے ہیں۔ تو دوسرا میرا یہ ہے کہ مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پورا جو ہے خطہ، پورا جو ہے وہ ایریا، وہ اس کی دوسری تفسیر ہے۔ اچھا من دخلہ کان آمنا، اس میں جانے والا شخص جو ہے وہ اس کو امن ملتا ہے۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا ہسٹری کا بھی ایک ہے اور ہماری شریعت کا بھی ایک بہت بڑا بیان ہے اس کے اندر، من دخلہ کان آمنا۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی نعمت ذکر کی سورۃ عنکبوت کے آخر میں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ ان کے لیے حرم جو ہے امن والا، محفوظ، جہاں کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، ہم نے اس کو یہ حیثیت دی۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، دیکھتے نہیں کہ کیسے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، تو کسی کی جان مال محفوظ ہی نہیں تھی۔ اچھا عرب جو ہے آپ کو پتہ ہے کوئی عرب کا خاص جو پہچان ہے عرب کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، یا پورا خطہ یہاں پر کوئی پولیس نہیں تھی۔ اچھا یہ جو ہے نا عرب کا یہ جو خطہ ہے اس لحاظ سے تہذیبی مراکز سے بالکل مختلف ہے۔ پرانی جو تہذیبیں ہیں ان کے لیے آپ سیویلائزیشن کا لفظ بولتے ہیں۔ اچھا وہ کیا تھا، یہ جو ہے پلانڈ سٹیز، جو بڑے بڑے جو شہر ہیں جیسے بابل تھا، جیسے مصر تھا۔ اچھا کہتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے نا وہ سینٹرل گورنمنٹ
اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یوسف علیہ السلام ہوئے ہیں، بہت پہلے یوسف علیہ السلام ہوئے ہیں۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کی حالت ہے، جیلیں وہاں پر بنی ہوئی، محلات کا ذکر ہے اس کے اندر، محلات کا، جیلوں کا، حکومتوں کا، اچھا گرفتاریوں کا، یہ سارا کچھ سنتری ونتری یہ سارا کچھ ہے جو ماڈرن ورلڈ ہے آپ کا۔ تقریباً یہ ماڈرن ورلڈ جو ہے یہ مصر کے اندر قائم تھا، یہ عراق کے اندر قائم تھا، دنیا کے اور بھی اس میں جو ہے نا وہ قائم تھا۔ اچھا، ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ تہذیب بنیادی طور پر انسان کو فساد زدہ کرتی ہے، جس کے لیے آپ تہذیب بولتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، یعنی کہتے ہیں جو صحت مند بنتا ہے وہ ہے جو شہروں سے دور ہے۔ اچھا، جس کی اچھا عربوں کے ہاں اس بات کا بہت لحاظ کیا جاتا تھا کہ کس کی زبان کتنی پیور ہے، مطلب یہ ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنا اس کا وہ تھا کہ زبان کتنی خالص ہے کسی کی۔ اچھا، خالص زبان کہتے ہیں کہ شہروں والوں کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جب جیسے ہی ولادت ہوئی تو باہر سے جو وہ بنو سعد قبیلے کی جو ہے نا وہ ایک عورت حلیمہ سعدیہ جو ہے، اچھا اس میں کیوں بھیجتے تھے؟ صرف یہ تھے کہ دودھ پلائی کے لیے بھیجتے تھے۔ ایک بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اعراب میں رہ کر ان کی زبان پیور ہوتی ہے۔ مکہ مطلب خاصا آئسولیٹڈ شہر تھا، اس کے باوجود مکہ میں ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا، اتنی پیورٹی نہیں ہے زبان کی جتنی کہ باہر بالکل ڈیروں میں رہتے ہوئے پیور عرب کی ہے۔ حتیٰ کے بعد میں بہت جو ہے نا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کئی سارے الفاظ کے مطالب میں نے اعراب کو بولتے ہوئے سمجھے، حالانکہ خالص عرب ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تبارہ کا مسئلہ کہ یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں برکت والا، کہتے ہیں اس کی جو سینس ہے مجھے اس وقت تک کلیئر نہیں تھی جب تک میں نے جو ہے نا وہ ایک عربی جو ہے نا میں نے دیکھا، وہ ایک پہاڑی تھی، پہاڑی پر چڑھا ہوا ہے، باقی جو ہے نیچے ہیں، تو اوپر چڑھ کر نہ ہو کر تبارک تو علیکم، میں تو اوپر متبارک ہو گیا، مطلب اونچا، برگزیدہ، اونچا۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ اس کی جو سینس میں جو ہے نا عربی کے اس بات سے بہت جلدی مل گئی، مگر اس کے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جو عربی لڑ رہے تھے، یہ جو فاطر ہے تو یہ ہے نا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، تو کہنے لگے کہ اس کی بھی سینس مجھے کلیئر ہوئی جب دو جو ہے نا عربی لڑائی کر رہے تھے ایک کنویں کی ملکیت پر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انا فطرتھا، میں نے اس کو جو ہے نا نکالا ہے، کہیں سے جو تھا نہیں وہ نکال لایا، کہیں سے تھا ہی نہیں، اس میں نے کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا فاطر کا میں نے کا جو ہے نا وہ سینس ہے، تو ان کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ شہروں سے جو باہر ہیں وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ بہتر ہوتے تھے، قوی تر ہوتے تھے۔ اچھا، تو اس وجہ سے مطلب یہ جو ہے نا صحت کے لحاظ سے، زبان کے خالص ہونے کے لحاظ سے، اور بالکل پرانے انداز کی جو اصل انسان ہے جو شہروں میں پلوٹ ہوا ہے، شہروں کے اندر آلودہ ہوا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی شاید کہ تہذیب نے بہت سفر کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آخر میں ہے نا، بالکل ہی آخر میں ہیں، اس سے پہلے تہذیب کی بہت ساری جو پولوشن تھی نا وہ دنیا میں ہو چکی ہوئی تھی، کسی آسمانی حکمت کے تحت، خدائی حکمت کے تحت اللہ نے جزیرہ عرب کے اندر انسان کی فطرت کو ایسے تھا جیسے پریزرو کر لیا ہوا، فریج میں رکھ دیتے نا، کسی ایک چیز کو اتنا الگ طرح کیا ہے۔ اچھا، عربوں میں کہتے ہیں حکومتیں ہونے سے انسان کے بہت سارے اوصاف بدل جاتے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ جو عربوں کو کسی وجہ سے نا اللہ نے اسی حالت پر رکھا، ادھر سینٹرل گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے جی، نہ کوئی معاشی پلان ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ تعلیم گاہیں ہیں، نہ یہاں پر مدرسے ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ کچھ ہے، حالانکہ یہ سارا کچھ دنیا میں اس وقت ہوتا تھا۔ اچھا، جو ہے نا عرب جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، لڑائیاں کی ہوتی ہیں اور اپنی پیورٹی میں ہیں۔ اچھا، ایسی حالت میں سب سے بڑا جو عربوں کے یہاں مسئلہ تھا
وہ تھا انسان کی جو ہے نا امن و امان. یہ البتہ ہے کہ خیر معمولیت میں جہاں پہ حکومت نہیں ہو تو وہاں آپ کا تو مطلب وہ کہا کہ وہ یتخطف الناس من حولہم، یہ کسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کر دیا تھا. اور یہ شریعت ہی ہے کہ 4 مہینے حرام جو ہے نا ان کے لیے مقرر تھے کہیں سے کسی صورت میں. شاید ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہو گیا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے لیے ہو گیا ہوگا کہ بھئی 4 مہینے کم از کم سال میں ایسے ہوں کہ جس میں نا یہ کچھ نکل لیا کریں، کچھ سانس لے لیا کریں، کچھ ان کی موومنٹ ہو جایا کرے، تجارتیں یہ کر لیا کریں، لڑائی بڑھائی. یہ البتہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے تھے اور تو اس وجہ سے یہ دین کی پابندی اس مہینے میں کر لیتے تھے. تو ان کے یہاں نا 4 مہینے یہ زمانی حرمت ہے، 4 مہینے. اور خانہ کعبہ یا مکہ جو ہے یہ مکانی حرمت ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اور البتہ اس کی حیثیت تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی کہتے ہیں کہ مکہ میں دیکھتے تھے عرب جو ہیں، کیونکہ یہ خدا کو مانتے تھے. چلے جھوٹے خداؤں کو بھی ساتھ انہوں نے جوڑ لیا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے یہاں وہ تھا. اچھا، شرم حیا اس لحاظ سے ایک درجے میں موجود تھی. اپنے باپ کے قاتل کو بھی مکے میں دیکھا ہوا ہے نا. اور آپ کو جو قصاص کا اور بدلوں کا اور سارات جو تھی ان کی خون کا بدلہ، اور وہ اپنے پٹھانوں کے بارے میں کچھ سنا ہوا ہے، یہ خون کا بدلہ امتحان نہیں چھوٹا جائے. عرب اس سے کہیں زیادہ تھے خون کے بدلے لینے میں، ان کے یہاں 40 50 سال تک. تو وہ جو عرب ہے جو اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھولا ہو جاتا ہوگا، مکہ میں وہ جو کہتا تھا اس کو باہر نکل لے گا، مکہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ اللہ رب العزت کی حرمت پر ہاتھ ڈالنا، اتنا زیادہ اس کا جو ہے نا وہ مکہ کا احترام تھا. لفظ احترام جو ہے یہ حرمت سے ہی ہے. تو یہ تھا کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر گیا وہ محفوظ ہو جائے گا، بالکل امان پا جائے گا. لیکن ہماری شریعت میں بھی اس کی جو ہے نا امن ہونے کا بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء کی بہت بڑی تعداد کے ہاں سزائیں جو ہے نا وہ اگر کسی کی بدکی ہو تو یہاں پر نہیں دی جائیں گی، اس کو جو ہے نا باہر لے جایا جائے گا اور باہر اس کو سزا دی جائے گی. اگر یہاں پر حتیٰ کہ کوئی بندہ قاتل بھی ہے تو وہاں اس کو جو ہے نا وہ قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دینی ہے تو باہر دی جائے گی. بعد میں کیا کرنی جو شرعی سزا ہے اس کے لیے انشاءاللہ جس کو ممانعت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے من دخلہ کان آمنا. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بنیادی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم ہے اس کے اندر، کہ یہاں میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا، وہاں پر دھکم پیل کرنا، بدتمیزی کرنا، زبان گندی استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اس خانہ کعبہ کی حرمت کے منافی ہے. اور یہاں جتنا کوئی دھیما رہے گا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، دلوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی ایک جھلک اس میں ملتی ہے کہ اللہ کے اس گھر کے اندر کوئی کتنا دھیما رہتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے سے کتنا دور رہتا ہے. اچھا، آخر میں جو ہے وہ ذکر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر اس خانہ کعبہ کا حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے. کہتے ہیں یہ 5 شرائط ہیں حج کی. ایک اسلام، ایک بندہ مسلمان نہیں تھا، عرب تھے، حج کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد ان کو پھر حج کرنا ہے. دوسری بلوغ ہے، تو بالغ اگر مطلب کو بندہ سعودی عرب میں رہتا تھا، بچہ چھوٹا تھا، انہوں نے حج کیا، بچے بھی حج کر لیتے ہیں، کیا اس کا حج ہو گیا؟ نہیں. جب وہ بالغ ہوگا تو اس کو حج کرنا ہے. اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں کہ اسلام میں آ کر جو ایک حج کرنا ہوتا ہے وہ اگر نابالغ ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا، کہتے ہیں تو یہ 2 شرطیں تو ایسی ہیں کہ اگر آپ نے پہلے کر بھی لیا ہو تو، لیکن باقی جو ہے نا وہ ہیں کہ عقل ہے، عاقل ہونا بھی ضروری ہے، مجنون پر یہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا کہتے ہیں کہ آزاد ہونا. یہ غلام مطلب زمانہ نہیں رہا تو یہ جو اگر کوئی غلام ہے کہ غلام سے آزاد ہونے کے بعد اس کو بھی جو ہے نا اس خانہ کعبہ کا حج اسی طرح کرنا ہوتا تھا. اور ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس کی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، اس پہ کہ اس لیے وہ حضرت عمر کا شدید ہے کہ جو بندہ حج نہیں کرتا اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر جزیہ لگا. اور کسی حدیثوں میں بھی اس طرح کہتا ہے کہ جو بندہ حج نہیں کرتا استطاعت کرتے ہوئے وہ یہودی بنے یا عیسائی بنے، اللہ رب العزت کو قربانی سبحانہ اللہ.